کلپ نمبر 1095۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 12 سے 14 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون۔ ترجمہ: اور کافروں نے مسلمانوں سے کہا ہماری راہ پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بوجھ بھی نہ اٹھائیں گے، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کافروں نے مسلمانوں سے کہا، کفار مکہ نے قبیلہ قریش میں سے ایمان لانے والوں سے کہا تھا کہ تم ہمارا اور ہمارے باپ دادا کا دین اختیار کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصیبت پہنچے گی اس کے ہم ذمہ دار ہیں، اور تمہارے گناہ ہماری گردن پر، یعنی اگر ہمارے طریقے پر رہنے سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری گرفت فرمائی اور عذاب کیا تو تمہارا عذاب ہم اپنے اوپر لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کی انتہائی نفیس تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ وقت آنے پر وہ لوگ ان کے گناہوں میں سے کچھ بوجھ بھی نہ اٹھائیں گے، بے شک وہ اپنی بات میں جھوٹے ہیں۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ترجمہ: اور بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ اٹھائیں گے، اور ضرور ان سے قیامت کے دن ان کے بہتانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اور بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے۔ ارشاد فرمائیں کہ مسلمانوں سے ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے کا کہنے والے کفار کا اپنا یہ حال ہوگا کہ وہ قیامت کے دن اپنے گناہوں اور کفر و گمراہی کا بوجھ اٹھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا تھا ان کے گناہوں کا بوجھ بھی یہی لوگ اٹھائیں گے، اور قیامت کے دن ضرور ان سے ان کے بہتانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے یہ بہتان کیوں تراشے اور کس دلیل کی وجہ سے انہوں نے بہتان لگائے۔ یاد رہے کہ کافروں کے اعمال اور بہتان سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے باوجود کافروں سے جو سوال ہوگا وہ معلومات حاصل کرنے کے لیے نہ ہوگا بلکہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے ہوگا۔ دوسروں کو گمراہ اور گناہوں میں مبتلا کرنے کا انجام۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو خود گمراہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف بلاتا ہو تو اسے اپنی گمراہی کا گناہ اور اس کی سزا تو ملے گی، البتہ اس کے ساتھ ان لوگوں کی گمراہی کا گناہ اور سزا بھی اسے ملے گی جنہیں اس نے گمراہ کیا تھا، اور گمراہ ہونے والوں کے اپنے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہ ہوگی، اور جو شخص اسلام میں برا طریقہ جاری کرے اس پر اس کا گناہ ہوگا اور ان کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کریں، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ میں بھی کچھ کمی نہ آئے گی۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی بڑی ضرورت ہے جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی گناہوں میں مبتلا ہونے کے مواقع فراہم کرتے اور انہیں طرح طرح کے دنیاوی منافع اور فوائد بتا کر گناہوں کی ترغیب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 سال کم 1000 سال رہے، پھر اس قوم کو طوفان نے پکڑ لیا اور وہ ظالم تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے چند انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں، اور ان سے مقصود حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان تکلیفوں اور اذیتوں پر تسلی دینا ہے جو کفار مکہ کی طرف سے آپ کو پہنچا کرتی تھی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان فرمایا گیا۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، بے شک ہم نے آپ سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 سال کم 1000 یعنی 950 سال رہے۔ اس پوری مدت میں انہوں نے قوم کو توحید اور ایمان کی دعوت دینے کا عمل جاری رکھا اور ان کی طرف سے پہنچنے والی سختیوں اور ایذاؤں پر صبر کیا۔ جب وہ قوم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی اور مسلسل تکذیب کرتی رہی تو اس قوم کو طوفان کے عذاب نے پکڑ لیا اور وہ غرق کر دیے گئے، اور وہ شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔
لہٰذا اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کچھ غم نہ کریں اور اس بات کو سامنے رکھیں کہ حضرت نوح نے 950 برس تک تبلیغ فرمائی، لیکن اس طویل مدت میں ان کی قوم کے بہت کم لوگ ایمان لائے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی کم مدت کی دعوت سے لوگوں کی ایک کثیر تعداد ایمان سے مشرف ہو